بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطیت امتی خمس خصال فی رمضان لم تعطیہن امت قبلہم خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک وتستغفر لهم الحیتان حتی یفطروا ویزین اللہ عز وجل جنتہ کل یوم ثم یقول یوشک عبادی الصالحون ان یلقوا عنہم المؤونہ ویسیر الیک۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے اولہ رحمتن، اس کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص طور سے اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس مہینے کی قدر و قیمت کر کے اس مہینے کو اپنی بخشش اور مغفرت کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عطیت امتی خمس خصال فی رمضان لم تعطیہن امت قبلہم، میری امت کو رمضان المبارک کے اندر 5 چیزیں خاص طور سے دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی ہیں، اور ان میں سے پہلی چیز یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی بدبو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ بو دانتوں اور مسوڑوں کی بو نہیں، بلکہ انسان کا معدہ جب خالی ہوتا ہے، معدے کی خالی ہونے کے بعد جب معدے میں ایک بو سی پیدا ہوتی ہے، وہ بو یہاں سے مراد ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا، بعض حضرات اس حدیث کی وجہ سے مسواک کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، روزے کی حالت میں مسواک کرنا، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مسواک کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو دوسری چیز یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْحِيتَانُ حَتَّى يُفْطِرُوا، دریا کی مچھلیاں اس روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتی ہیں، حَتَّى يُفْطِرُوا، کب تک؟ افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ اور تیسری چیز یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خاص طور سے عطا فرمائی وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ، اللہ تعالیٰ جنت کو روزانہ مزین فرماتے ہیں، روزانہ آراستہ اور پیراستہ فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر کے تیری طرف آویں۔ چوتھی خاصیت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی وَتُصْفَدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے اندر سرکش شیاطین کو قید کر دیتے ہیں کہ وہ رمضان میں
ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسے یہ بھی ثابت ہوا کہ سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ انسانوں کو ورگلانے کے لیے چھوٹے شیاطین قید کے اندر نہیں ڈالے جاتے ہیں، انہیں قید نہیں کیا جاتا ہے۔ پانچویں خاصیت اللہ تعالیٰ نے یہ اس امت کو نصیب فرمائے کہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا یہ مغفرت کی رات شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، قانون اور اصول و ضابطہ یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت اس کی مزدوری دے دی جائے۔ یہ نہایت مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی۔ بد دعا کیا تھی؟ بعدا من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، بعدا من ادرک رمضان، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، ہلاک ہو وہ شخص، برباد ہو وہ شخص۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما رہے ہیں۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، بعدا من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، اس کے بعد بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں نصیب فرمایا ہے، اس مہینے کی قدر کر لیں۔ مرد حضرات تراویح کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، اسی طرح سے عورتیں بھی۔ مرد حضرات اپنے گھروں کے اندر تراویح کی پابندی کریں، مرد حضرات مسجدوں کے اندر تراویح کی پابندی کریں، اور عورت اپنے گھروں کے اندر نماز تراویح کو پڑھیں، تلاوت کا اہتمام کریں، استغفار کا اہتمام کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مہینے کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔